اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الحال. قال المصنف باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زید راکبا ورکبت الفرس مسرجا ولقیت عبد اللہ راکبا وما اشبہ ذلک. بات جو ہے وہ ہماری منصوبات میں چل رہی تھی اور آج جو ہے وہ حال جو کہ منصوب ہوتا ہے اس کے متعلق ہماری گفتگو ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے مصنف نے اس عبارت میں جو متن ہے مصنف کی اس میں مصنف نے اپنے حال کی تعریف کی ہے کہ حال کسے کہتے ہیں. تو حال کی اصطلاحی تعریف یعنی اصطلاح نحات میں حال کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی اصطلاح نحات میں حال اس اسم منصوب کو کہتے ہیں، وہ اسم جو کہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مفسر ہوتا ہے. مفسر ہونے کے اندر یعنی تفسیر کرنے والا ہوتا ہے، بتانے والا ہوتا ہے، بیان کرنے والا ہوتا ہے. کس کا؟ اپنے ذوالحال کی ہیئت کو بتانے والا ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر ابہام پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب دیکھیے گا، بس مثال سے بات واضح کروں. جاء زید راکبن. ٹھیک ہے. اگر راکبن کو آپ کٹ کر دیجئے، صرف کہیے جاء زید، جو کہ راکبن ابھی بات آئے گی. راکبن فضلہ ہے. دیکھیے دو باتیں، چلیے بات آ گئی تو ضمن میں ذکر کر دو. دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، کچھ عمدہ ہوتے ہیں، کچھ فضلہ ہوتے ہیں. عمدہ کسے کہتے ہیں؟ عمدہ وہ کہ جس کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. یعنی عمدہ خود آپ اسے عربی میں اسی لیے کہتے ہیں کیا کہ مطلب وہ عمید ہے یعنی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو بنیاد ہے ان کو آپ حذف نہیں کر سکتے. جس سے مبتدا خبر میں سے ہے، آپ ایسا نہیں کہ بس مبتدا ذکر کی خبر کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن تو یہ کیا ہے؟ عمدہ ہے یہ، یعنی یہ عمود ہے. ٹھیک ہے. بنیاد ہے. ان کو آپ اگر وہ ہٹائیں گے تو آپ کا کلام ہی جو کیا ہے ناقص ہوگا، ختم ہو جائے گا، کلام ہی برباد ہو جائے گا. واضح انشاءاللہ. لیکن کچھ جو ہے وہ اس میں کلام میں کچھ چیزیں کیا ہیں جو فضلہ ہیں. فضلہ یعنی کیا مطلب؟ خود لفظ سے واضح ہے، یعنی وہ فضول ہے سمجھ لیجئے. اگر ذکر کر دیں تو بہرحال فائدہ دیں گی، لیکن اگر اس کو ہٹا لیجئے تو کلام آپ کا پھر بھی کلام رہے گا، اس پہ کوئی مشکل اثر نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں کلام غلط ہو جائے گا. جیسے دیکھیں جاء زید راکبن، اعراب کیا کریں گے؟ جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، زید فاعل مرفوع علامۃ رفعہ ضمہ. ٹھیک ہے. اور راکبن حال منصوب علامۃ نصبہ الفتح. بات واضح انشاءاللہ. تو حال محل شاہد کیا ہے کہ یہاں پہ راکبن جو کیا حال ہے. ترجمہ کیا کریں گے کہ زید آیا، ٹھیک ہے، سوار ہو کر، بحالت سوار ہے نہیں. تو یہاں پر راکبن کا حال ہے. لیکن آپ اس کلام کو میں اگر راکبن کو ذکر نہ کیجیے، صرف جاء زیدن کہیے، آپ کا کلام صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ راکبن کیا ہے، یہ عمدہ نہیں ہے بلکہ فضلہ ہے. اس سے آپ مستغنی ہو سکتے ہیں کلام کرنے میں. واضح انشاءاللہ. لیکن جو فاعل ہوتا ہے اس سے آپ مستغنی نہیں ہو سکتے. فعل ذکر کیا ہے تو آپ کو فاعل ذکر کرنا ہی ہوگا. مبتدا ذکر کیا ہے تو اس کے لیے خبر ذکر کرنی ہی ہوگی. بات واضح انشاءاللہ. یہ عمدہ فضلہ واضح ہو گیا. اب آئیے ہمارے مطلب پہ کہ حال کیا ہے. آپ نے کہا حال فضلہ ہے، تو فضلہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نہیں اس کو ذکر نہ کیا جائے. کہ نہیں، اگر آپ اس کو ذکر کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ المفسر لمن بهم من الحیات. آپ نے جب کہا نا جاء زید، بہت سارا ذہن میں سوال ہو کہ زید آیا، فلائٹ سے آیا، ٹھیک ہے، پیدل آیا، سوار آیا، کیسے آیا؟ جب آپ نے کہہ دیا جاء زید راکبا، یا تو کیا ہوا؟ اب یہ جو ابہام تھا اس کے آنے کے حوالے سے کہ پتہ نہیں پیدل آیا ہے یا سوار آیا ہے. جب آپ نے کہہ دیا جاء زید ماشیا، پیدل چل کر آیا ہے، تو یہ ابہام جو کیا ہے دور ہو جاتا ہے. تو اپنے ذوالحال کے متعلق جو ابہام پایا جاتا ہے اس کو جو دور کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ حال. عبارت واضح ہوئی؟ سنیے اب ذرا سا متن دیکھیے مصنف کی. کہہ رہے الحال هو الاسم المنصوب. حال وہ اسم ہے کہ جو منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ منصوبات میں سے ہے یہ حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. المفسر لمن بهم من الحیات، اور یہ مفسر ہوتا ہے، تفسیر کرنے والا ہوتا ہے کس چیز کا؟ لمن بهم من الحیات، ان حیات کے کا کہ جس کے بارے میں ابہام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. حیات یعنی شکل، حیات یعنی شکل. یعنی جب آپ نے کہا نا کہ جاء زیدن، تو اس کی کئی حیاتیں ہو سکتی ہیں آنے کی.
پیدل بھی آ سکتا ہے, سوار بھی آ سکتا ہے کہ نہیں, کوئی اٹھا کر گود میں لے کے آیا ہو, اسی بھی آ سکتا ہے آنے کا طریقہ ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ جاء زید ماشین یا راکبن, تو اب یہ جو حیات آنے کے حوالے سے جو ابہام تھا پتہ نہیں کیسے آیا, وہ دور ہو گیا. بات انشاءاللہ. تو یہ تعریف ہے جو مسند مسلم نے ذکر کیا. مثال سنیے نا, قول کا جاء زید راکبن, محل شاہد راکبن تشریح کر چکے ہیں. اس طریقے سے رکبت الفرس مسرجن, ٹھیک ہے, میں اس پر گھوڑے پر سوار ہوا, مسرجن, مسرجن کیا یعنی اس کے سرج کے ساتھ, یعنی اس کے پالان کے ساتھ, بحالت ہے جی, یعنی وہ یعنی کہتے ہیں اس کی پیٹھ کھلی ہوئی نہیں تھی. وَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ راکبن, میں نے عبداللہ سے جو کیا ہے ملاقات کی سواری کے عالم میں, کہ میں سوار تھا اس حالت میں. وہ ماشبہ, اس طرح کی جو مثالیں ہیں جو حل کی ہو سکتی ہیں. اب آئیے تشریح جو مصنف کی تفصیل ذکر کی ہے اس کی. یقول الحال فی اللغة ما علیہ الانسان من خیر و شر. جہاں تک حال کی لغوی معنی ہے تو کہ لغوی معنی حال کا یہ ہے. حال کسے کہتے ہیں؟ حال اگر اردو میں کہتے ہیں نا کہ ہاں حال کیفیت کہہ لیجئے, یا خود یہ کہ کیا ہے, یہ اتنا واضح ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھانے کے محتاج نہیں ہوتے. تو کہ ہاں لغت میں جہاں یہ آپ حال کا معنی دیکھیے تو کہتے ہیں ہر وہ چیز کے جس پر انسان ہوتا ہے, چاہے وہ خیر ہو یا شر, ٹھیک ہے, اس کو حال کہتے ہیں. وہ فی اصطلاح نحات, لیکن اصطلاح نحات میں حال اس کو نہیں کہتے, بلکہ حال کیا ہے یعنی اسم. حال کیا ہے, ایسے اسم کہتے ہیں کہ الفضلہ, دیکھیے اب نظام مصنف نے شاعر نے اضافت کیا, اسم ہے اور کیا ہے فضلہ ہے. اب جب فضلہ واضح ہو گیا, فضلہ کسے کہتے ہیں, کیا ہے فضلہ, کہ جو عمدہ نہیں ہے, یعنی جس سے جو اضافی ہے, یعنی اس سے آپ قطع نظر کر کے بھی کلام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اسم ہے کہ جو فضلہ ہوتا ہے, یعنی عمدہ نہیں ہوتا کلام میں. اور المنصوب, اور کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے, المفسر لمن بہو من الحیات, اور اس کے ذوالحال میں کہ حیات کے حوالے سے جو ابہام پایا جاتا ہے اس ابہام کو دور کر دیتا ہے. انشاءاللہ کہ عبارت بہت آسانی سے واضح ہو گئی ہوگی. اب آئیے قیود تعریف, اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جب کبھی بھی تعریف وغیرہ تشریح تو اس کو کہتے ہیں قیود تعریف کی کو کھولنا, کہ یہاں پر اسم کیوں کہا, منصوب کیوں کہا, فضلہ کیوں کہا, ہے نا, اس کو کہتے ہیں قیود تعریف. اب یہ کیا اس کو ہٹانے کی, کیونکہ اس کے علاوہ بھی تو الفاظ استعمال کر سکتے تھے, اسی کو کیوں استعمال کیا اس کی وجہ بتلائیں گے. اس کو کہتے ہیں اسی کو سوال عام طور سے ہوتا ہے کہ مثلا کہ ہو سکتا ہے کہ عرف الحال, ٹھیک ہے, وشرح قیودہ, حال کی جگہ ہے تعریف کیجیے اور اس میں جو قیود ہے تعریفات میں اس کی تشریح کریں, ٹھیک ہے, یا اس کی تفصیل کو بیان کرے تعریف کی. وقوعنا الاسم, ہم نے حال کی تعریف میں اسم کہا ہے بہت انشاءاللہ. کیوں ہاں, یشمل, ہمارا یہ کہنا یہ کیا ہے, یہ شامل ہے اسم کہہ دینے سے. الاسم جب نے کہا یہ صریح کو بھی شامل ہے اور مؤول کو بھی. بات بات انشاءاللہ. نہیں وہ تو دیکھیے اگر کوئی تو احتراجیہ قرار دینا چاہے تو یہ فعل اور حرف نہیں, یعنی فعل اور حرف نہیں ہوتا, یہ تو بات ہے. جب ہم نے اسم کہا ہے تو یہ اسم مؤول کو بھی شامل ہے اور صریح کو بھی شامل ہے. بات بات انشاءاللہ. الاسم یشمل الصریح مثل ذاہکن, ذاہکن کیا ہے, اسم ہے اور صریح ہے صاف طور پر. ومن فی قولک جاء زید, جاء محمد ذاہکن, زید آیا ہنستے ہوئے. ویشمل المؤول بالصریح, اور کبھی کبھی کیا ہے مؤول بالصریح ہوتا ہے, یعنی وہ اسم صریح نہیں ہوتا لیکن اس کی تعویل کی جاتی ہے صریح میں. جیسے دیکھیں جاء محمد یضحک, محمد آیا ہنستا ہوا, ہے نا, یا ہنس رہا تھا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یضحک کیا ہے, یہ تو فعل ہو گیا اور ہم کو جو ہے اسم ہوتا ہے حال, تو کیا کریں گے اس یضحک کی تعویل کریں گے, کیا فإنہ فی تعویل قولک ضاحکن. بات انشاءاللہ. وکذالک قولنا جاء محمد معہ اخوہ فإنہ فی تعویل قولک مصاحبا لأخیہ, محمد آیا, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا, اپنے بھائی کے ساتھ. تو اس میں کیا ہے, گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جاء محمد مصاحبا لأخیہ, اپنے بھائی کے ساتھ. واضح انشاءاللہ. تو پہلی والی مثال میں فعل و فاعل اور دوسری والی مثال میں جار و مجرور, ان سب کو آپ نے کیا کیا, تعویل کیا ایک اسم صریح میں. بات واضح ہوگی, ٹھیک ہے. تو اسم کبھی صریح ہوتا ہے اور کبھی جو کیا ہے مؤول بالصریح ہو جاتا ہے, اس کی تعویل کی جاتی ہے.
وقولنا الفضلہ، ہم نے تعریف میں الفضلہ کہا ہے، کیوں؟ معنی ہو یعنی اس کا مطلب کیا ہے فضلہ کا؟ معنی انہ لیس جزءا من الکلام، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حال جو کیا ہے کلام کا جز نہیں ہوتا. اچھا کلام کا جز خرج به الخبر، تو اس سے کیا ہے خبر خارج ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ خبر کیا ہے جزء کلام ہوا کرتی ہے، آپ اس سے قطع نظر نہیں کر سکتے، آپ اس کو کلام سے ہٹا نہیں سکتے. بس بات ان شاء اللہ. وقولنا المنصوب، ہم نے تعریف میں المنصوب کہا ہے، خرج به المرفوع والمجرور، یہ قید اعتراضی، اس سے ہم نے اعتراض کیا ہے کس سے؟ کہ حال جو ہوتا ہے وہ مرفوع اور مجرور نہیں ہوتا. بات واضح واضح ہو رہی عبارت؟ جی جب منصوب کہہ دیا تو اس سے مرفوع اور مجرور خارج ہو گئے. وَإِنَّمَا ایک سوال ہے، دیکھتا ہوں آپ لوگوں کی توجہ. ہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے منصوب کہہ کر اعتراض کیا کس سے؟ مرفوع اور مجرور سے. ہم اشکال کر رہے ہیں اشارے کے اوپر کہ آپ کو یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہیے تھا. وہ کیا؟ مجزوم. مجزوم سے بھی اعتراض کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا آپ نے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ پہلے اس بات کو بتائیں کہ سوال سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ مصنف نے کہا کہ ہم نے منصوب کہا تاکہ ہم اعتراض کر سکیں، ہے نا، ہم بچ سکیں یہ کہہ کر کہ حال جو کیا ہے مرفوع اور مجرور نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ مجزوم بھی کہنا چاہیے تھا. آپ نے کیوں نہیں کہا مجزوم؟ کیوں نہیں کہا؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اسم کہہ دیا نا تو مجزوم وہیں پہ نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مجزوم ہونا یہ فعل سے خاص ہے، اس مجزوم نہیں ہوتا. بتا ان شاء اللہ. تو اس طرح کی تھوڑا سا مطلب وہ پڑھتے وقت اگر یہ سب ذہن کام کرے، سمجھ رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. وَإِنَّمَا يُنْصَبُ الْحَالُ بِالْفِعْلِ أَوْ شِبْهِ الْفِعْلِ كَاسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمَصْدَرِ وَالظَّرْفِ وَاسْمِ الْإِشَارَةِ. اور حال دیکھیے، حال جو منصوب ہوتا ہے، سوال ہے کہ حال کے لیے عامل کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ حال کے لیے عامل ہونا چاہیے. کس نے عمل کیا ہے؟ کون ہے کہ جو حال کو منصوب کرتا ہے؟ بات انشاءاللہ. تو کہہ رہے وَإِنَّمَا يُنْصَبُ الْحَالُ، حال جو ہے منصوب ہوتا ہے یا تو فعل کے ذریعے سے یا شبہ فعل کے ذریعے سے، جیسے اسم فاعل ہے، مصدر ہے، ظرف ہے اور اسم اشارہ وغیرہ. یہ سب جو کیا ہے حال کو منصوب کرتے ہیں. بات واضح انشاءاللہ. وَقَوْلُنَا الْمُفَسِّرُ لِمَنْ بَهَبَ مِنَ الْحَیَاةِ، ہم نے تعریف میں یہ جملہ بھی کہا ہے کہ حال کیا ہوتا ہے؟ مفسر ہوتا ہے اس حیت کے متعلق کہ جس حیت کے بارے میں ابہام پایا جاتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے معنی ہو ان الحال یفسر ما خفی واستتر من صفات ذوی العقل او غیرہم. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حال کیا کرتا ہے؟ حال بتاتا ہے، تفسیر کرتا ہے آپ کے لیے. کس چیز کی؟ اس چیز کی تفسیر کرتا ہے کہ جو آپ کے اوپر مخفی ہے، مستتر ہے، آپ نہیں جانتے جس کے بارے میں. آپ کو جب کہا گیا جاء زیدن تو آپ کو نہیں معلوم کہ زید آیا، ہی تو معلوم ہے، لیکن زید کیسے آیا، پیدل آیا، سوار آیا، یہ آپ کو نہیں معلوم ہے. یہ چیز آپ کو مخفی ہے. لیکن جب کہہ دیا کہ جاء زید راکبن تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے نہیں. تو ذی العقل یا غیر ذی العقول کے جو صفات ہیں، جو حیات ہیں، جو مخفی رہ جاتے ہیں انسان پر، اس خفا کو جو اجاگر کر دے، واضح کر دے، اسے حال کہا جاتا ہے. بات واضح انشاءاللہ. ثم انه قد يكون بیان لصفۃ الفاعل. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ فاعل کی صفت کو بیان کرتا ہے حال. جیسے نحو جاء عبداللہ ہے راکبن، تو یہاں پر جو راکبن ہے یہ کس کی صفت ہے؟ کس کو صفت؟ یعنی اعراب کے والے صفت نہیں، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اس کا ذوالحال کون ہے؟ عبداللہ ہے. اور عبداللہ کا اعراب کیا ہے؟ نہیں، عبداللہ کا اعراب کیا ہے؟ اس مطلب اس میں ترکیب کیا ہے اس کی؟ اگر ترکیب کریں جا عبداللہ ہے راکبن میں، یہ تو بہت آسان ہے. عبداللہ فاعل ہے، حسن تم، جا فعل، عبداللہ فاعل، عبد فاعل، وہ مضاف، اللہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، راکبن کیا ہے؟ مفعول، وہ حال. بہت انشاءاللہ. تو حال کبھی کبھی فاعل کی صفت ہوتی ہے، یعنی یہ آنے والا جو سوار آیا ہے یہ کون ہے؟ عبداللہ ہے، جو کہ فاعل ہے جملے میں. او بیان لصفت المفعول بہ. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ یہ مفعول بہ کی صفت ہوا کرتی ہے، یعنی مفعول بہ ہے کہ جو اس حالت میں موجود ہے. جیسے اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتے. یعنی کیا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول بہ اس حالت میں ہے،
کبھی کبھی فاعل اس حالت میں ہوا کرتا ہے، فاعل کی حالت کو بتاتا ہے، اور کبھی کبھی مفعول کی حالت کو بتاتا ہے، جیسے رکبت الفرس مسرجن، بات ہے انشاءاللہ. ہاں تو اس دیکھیے آپ اوپر تو اس لیے بھی یہ کہتے ہیں وقد یکون محتمل الامرین جميعا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں امر کا کیا ہوتا ہے، وہ احتمال پایا جاتا ہے. ہاں لقیت عبد اللہ راکبن، کہ میں نے عبداللہ سے ملاقات کی سواری کے عالم میں، بات ان شاء اللہ. تو یہ ہو سکتا ہے کہ راکبن لقیتوں میں جو تا ہے اس کی صفت ہو، کہ میں جب عبداللہ سے ملاقات کی میں نے تو میں سوار تھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ عبداللہ کی صفت ہو، ٹھیک ہے، کہ میں نے ملاقات کی عبداللہ سے کس حال میں، کہ وہ سوار تھا، تو میں پیدل تھا لیکن عبداللہ سوار تھا. یہ دونوں کی، تو یہ 3 مثالیں اب جواب آئے، واضح ہوا کہ مصنف نے متن میں 3 مثالیں کیوں دی تھیں. تو ایک مثال اس بات کی تھی پہلی والی کہ جس میں فاعل کی حالت کو بیان کیا جا رہا تھا، دوسری مثال اس لیے بیان کی چونکہ جس میں مفعول کی حالت کو بیان کیا جا رہا تھا، اور تیسری مثال یہ اس لیے دی کہ جو جس میں احتمال ہے کہ یہ حالت ہو سکتا ہے فاعل کی بھی ہو سکتا ہے مفعول کی بھی. بات ان شاء اللہ محتمل الامرین. پتہ نہیں واضح ہوا نہیں واضح ہوا، بہت آسان انشاءاللہ ہو گیا ہوگا. وَكَمَا يَجِيءُ الْحَالُ مِنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ فَإِنَّ يَجِيءُ مِنَ الْخَبَرِ. ٹھیک ہے، جس طریقے سے حال فاعل اور مفعول کے لیے ہوا کرتا ہے اس طریقے سے حال خبر کے لیے بھی ہوا کرتی ہے، یعنی خبر کی بھی حالت کبھی کبھی بیان کرتی ہے. جیسے نحو انت صدیقی مخلصا، یہ جو اخلاص کی صفت ہے، اخلاص کی حالت ہے، یہ کس کی ہے؟ ہاں تم صدیقی کی ہے، اور صدیقی کا اعراب یہاں پر کیا ہے جملے میں، کہ وہ خبر ہے. انتا کیا ہے، یہ ضمیر منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا، صدیقی مضاف مضاف الیہ، کیا ہے یہ خبر، انشاءاللہ. اور مخلصاً حال، یہ حال کس کے لیے ہے؟ صدیقی کے لیے، بعض انشاءاللہ. تو یہ تو جس طریقے سے حال فاعل کے لیے ہوا کرتی ہے، جس طریقے سے حال مفعول کے لیے ہوا کرتی ہے، اس طریقے سے حال خبر کے لیے بھی ہوا کرتی ہے. وقد یجیء من المجرور بحرف جر، اور کبھی کبھی جو کیا ہے یہ حرف، ہاں کبھی وقد یجیء الحال من المجرور بحرف جر، اس مجرور کے لیے بھی حرف حال آیا کرتی ہے کہ جو حرف زر کے ذریعے سے کیا ہو مجرور ہوا کرتی ہے. جیسے مررت بہند راکبتن، راکبتو راکبتن ہے عفوا، ہاں صحیح حال ہے نا، یہ مٹا ہوا ہے، کہ مررت بہند راکبتن. اب دیکھیے گا اعراب کیا ہے، مررت فعل و فاعل با حرف جر، ہندن جو کیا ہے مجرور، بعد انشاءاللہ جار مجرور متعلق بے مررتو، ہاں، اور راکبتن حال. ٹھیک ہے، اب یہ حال ہے کس کے لیے؟ ذوالحال. اب آگے بحث آئے گی کہ حال کے لیے ہمیشہ ذوالحال ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ حال کے لیے جو راکبتن، یہ حال یعنی کون ہے کہ جو سوار ہے، مررتوں میں تا ہے یا ہند ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے، ہاں ہند ہے، واضح انشاءاللہ ہند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے، مثال لائے ہیں اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مجرور کے لیے بھی، اس مجرور کے لیے جو حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہوتا ہے اس کے لیے بھی حال ہوا کرتی ہے، واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر کیا ہے دیکھیں، با حرف جر ہے اور ہندن مجرور ہے، اور ہندن کے لیے راکبتن کیا ہے، یہ حال ہے، واضح انشاءاللہ. کہ میں گزرا ہند سے، ہند کی طرف سے، اس ہند کی طرف سے کہ جو سواری پر سوار تھی، بات واضح انشاءاللہ. وقد یجیء من المجرور بالاضافہ، اور کبھی کبھی یہ مجرور بالاضافہ کے لیے بھی حال آتی ہے، یعنی حال ہوا کرتا ہے. جیسے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، فحنیفا حال من ابراہیم. تو یہاں پر جو حنیفہ ہے، بات انشاءاللہ یہ کیا ہے، یہ حال ہے کس کے لیے، ابراہیم کے لیے. اور ابراہیم کا اعراب کیا ہے کہ یہ ملتا مضاف ہے اور ابراہیمہ مضاف الیہ ہے کہ نہیں؟ یہ بات واضح ہے. کبھی کبھی کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی حال جو ہے وہ دیکھیے، یعنی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے حال کے لیے ذوالحال، ٹھیک ہے، وہ کبھی فاعل ہوتا ہے، کبھی مفعول بہ، کبھی خبر، اور کبھی جو ہے مجرور بالاضافہ اور کبھی مجرور بالحرف جر. ابھی ہماری بات مجرور بالاضافہ کے حوالے سے چل رہی ہے. تو مجرور بالاضافہ کی مثال کیا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. تو حنیفن جو کیا ہے، یہ حال ہے
کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے. اور ابراہیم کا اعراب کیا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ ملتا مضاف اور ابراہیم مضاف الیہ ہے. ابراہیم اس جملے میں کیا ہے؟ مضاف الیہ واقع ہے. آج انشاءاللہ ابھی آپ میرا سوال ہے آپ سے کہ مضاف الیہ تو مجرور ہوا کرتا ہے، ابراہیمہ تو منصوب ہے. سوال واضح ہوا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کس کی؟ ابراہیم جو ہے نیابتاً مجرور ہوا ہے. کس کی نیابت؟ کسرہ کی. کیوں؟ کیونکہ یہ اصل جواب ہے. کیوں؟ کیونکہ کسرہ کی نیابت میں تو لکھا ہوا ہے یہاں پر، لیکن کیوں ہے اس کا جواب دو. ہاں جی. ملت کس کی طرف اضافہ ہوا ہے؟ تو ملت تو ٹھیک ہے، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ملہ مضاف ہے اور ابراہیمہ مضاف الیہ ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوا ہے، ہوتی ہے مضاف الیہ مجرور ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ابراہیمہ مجرور نہیں بلکہ کیا ہے؟ وہ مفتوح ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کی بات بھی ہم نے ایکسیپٹ کر لی. چلیے کہ ابراہیمہ در حقیقت یہاں مجرور ہی ہے، کسرہ کی نیابت میں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کیوں کسرہ کی نیابت میں ہے؟ ہم ابراہیمہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سوال واضح ہوا؟ اس کا جواب کر دیجیے گا سوچ کے ہمیں. ٹھیک ہے، کہاں ان شرطیہ ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جواب تو آپ کو دے چکے ہیں کہ ابراہیمہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے ملتہ کی وجہ سے. ختم بات. تو یہ مجرور یعنی کیا ہے؟ مجرور کیا ہے؟ یہ نیابت عن الکسرہ کیوں ہے؟ یہ فتحہ نیابت عن الکسرہ کیوں ہے؟ اس کا جواب چاہیے. اور اس کا جواب کہاں ملے گا یہ بھی بتا دیں. جو ہم لوگوں نے وہ اعراب پڑھا تھا نا، ہر ایک کا اعراب، کہ کسی کا اعراب اصلی ہوتا ہے، کسی کا اعراب جو کیا ہے نیابتی ہوتا ہے. اس کو جب اٹھا کر آپ جو دیکھیں گے اس میں انشاءاللہ تو اس میں آپ کو مل جائے گا. بات واضح انشاءاللہ. اس کا جو اعراب ہم نے پڑھا تھا، جمع مکسر کا اعراب، جمع مذکر سالم کا، جمع مؤنث سالم کا، ممنوع من الصرف کا، ان سب کا جب اعراب اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. دیکھیے گا. اب سنیے یہ اس کے سوچ میں اس کو عبارت حل کر لیجیے، اس میں سوچ میں نہ رہیے. جواب یہ ہے فحنیفاً حال من ابراہیم. حنیفاً کیا ہے؟ یہ حال ہے ابراہیم کا. اور ابراہیم کیا ہے؟ مجرور بالفتح نیابت عن الکسرہ. ابراہیم جو کیا ہے؟ مجرور ہے، ٹھیک ہے، بالفتح. اور یہ فتح کیا ہے؟ نیابت عن الکسرہ ہے. ٹھیک ہے، وہ مجرور باضافت ملت الیہ. اور یہ مجرور کیوں ہے؟ چونکہ ملتہ کیا کی اضافت ہوئی اس کی طرف، ابراہیم کی طرف. بتا دوں انشاءاللہ. اس کو پڑھ لیں جیسا کہیے آپ لوگ. نئی بحث نہیں ہے، یہ حال سے ہی متعلق ہے. کہیے گا تو پڑھ لیں گے، اور اگر ہضم نہیں ہو پا رہا تو چھوڑ دیں گے. جیسا کہیے. ہو گیا تو پڑھ لیں. چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.